کشی زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ تقریباً تمام انبیاء بھی اس پیشے سے وابستہ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھیڑوں کی کل تعداد 2,49,00,000 کے قریب ہے۔ بھیڑ کو سنہری کھروں والا جانور کہا جاتا ہے۔ بھیڑوں کی زیادہ تعداد بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھیڑوں کی نسلیں۔ اس وقت پاکستان میں بھیڑوں کی 25 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ علاقائی طور پر بھیڑوں کی خاص نسلوں میں لوہی، تھلی، کچلی، دامانی، بچی، کوکا، کچھی، کھڈالی، سپلی، سالٹ رینج، بلوچی، ببرک، ہرنائی، وزیری، ہشت نگری، مچھنی اور تراہی شامل ہیں۔ افزائش کے لیے بھیڑوں کی رہائش۔ بھیڑوں کے لیے باڑے کچے اور پکے دونوں قسم کے بنائے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں عام قسم کے سرکنڈے اور بانس کے ایسے چھپر بنائے جا سکتے ہیں جن کی مٹی اور توڑی سے لپائی کر دی گئی ہو۔ چھپر کے اطراف میں اینٹوں کے ستون کھڑے کر کے اوپر ٹی آئرن اور ٹائلیں لگائی جائیں تو مضبوط قسم کی رہائش بن جاتی ہے۔ باڑوں کے قریب اگر سایہ دار درخت ہوں تو بہتر ہوگا تاکہ گرمی میں جانور سائے تلے آرام کر سکیں۔ شیڈ کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ باڑے ہوادار ہونے چاہیے اور سردیوں میں ان کے اندر دھوپ کا جانا ضروری ہے۔ باڑوں کا رخ شمالاً جنوباً رکھا جائے تاکہ سردیوں میں بھیڑ اور ان کے بچے ہوا کے سرد جھونکوں سے محفوظ رہ سکیں۔ باڑے شاہراہ عام سے دور مگر ان کا پختہ سڑک سے رابطہ بھی ضروری ہے تاکہ نامساعد حالات میں آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ باڑوں میں تازہ پانی کے لیے ٹب اور خوراک کے لیے 4 سے 5 فٹ لمبی متحرک کھرلیاں فراہم کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ 100 جانوروں کے لیے 12 سے 15 فٹ لمبی، 1 فٹ چوڑی اور 9 انچ گہرے پانی کے ٹب اور 10 سے 12 عدد کھرلیاں کافی ہوتی ہیں۔ اس لیے جانوروں کا کمرہ تعداد کے حساب سے بنانا چاہیے تاکہ چھوٹے جانوروں کو موت سے بچایا جا سکے۔ مادہ بھیڑ کا انتخاب اور خرید۔ جانور صحت مند اور جوان خریدے جائیں۔ 3-4 ماہ کے حاملہ بھیڑیں زیادہ سود مند رہتی ہیں۔ نسل کشی کے لیے مینڈھے کا انتخاب۔ چونکہ ریوڑ کی ترقی کا انحصار عمدہ نسل کے مینڈھے پر ہوتا ہے، اس لیے ایسے نر جانور کے انتخاب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانور چست و چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، روبدار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے جانور خریدے جائیں جن میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ 30 جانوروں کی نسل کشی کے لیے ایک نر کافی ہوتا ہے۔ جانوروں کی آئندہ نسل کی ترقی کا دار و مدار ایک طرف نر کی پیداواری اہلیت پر منحصر ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے جسم کی ظاہری اوصاف یعنی خد و خال اور پیداواری صلاحیتوں کا انحصار موروثی اور ماحول پر ہوتا ہے۔ فارم پر لانے کے بعد بھیڑوں کی دیکھ بھال۔ جانور خرید کر لانے سے قبل باڑہ جات کی صفائی کروائی جائے۔ باڑہ جات کے اندر معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکا جائے تاکہ وہاں پر موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ فارم شروع کرنے کے لیے جانور مختلف علاقوں سے خریدے جاتے ہیں، اس لیے ان میں مختلف بیماریوں کا پایا جانا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ نسل کشی۔ نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مستقبل میں اچھی پود حاصل کرنے کے لیے سانڈ میڈھا بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر نر کو سارا سال ریوڑ میں چھوڑا جائے تو بھیڑیں سارا سال حاملہ ہوتی رہتی ہیں اور بچوں کی پیدائش ہر موسم میں جاری رہتی ہے۔ تجربات بتاتے ہیں کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے بچے مقابلتاً زیادہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں اور شدید سردی میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ تر نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بھیڑوں میں جنسی تحریک سارا سال ہی رہتی ہے، تاہم مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر میں جنسی تحریک عروج پر ہوتی ہے، اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ بھیڑوں کا زمانہ حمل 146 سے 150 دن ہے۔
जुलाई से 15 सितंबर तक उनका मिलाप नहीं कराना चाहिए, बल्कि 25 सितंबर से अक्टूबर के आखिर तक जिनसी मिलाप ज़्यादा सूदमंद है, ताकि बच्चे शदीद सर्दी के मौसम में पैदा होकर मौत का शिकार ना हों। जिनसी ख्वाहिश जाहिर करने वाली भेड़ों का मिलाप दिन में 2 मरतबा सुबह शाम करवाना चाहिए। जिस मादा का मिलाप शाम को हो उसको अगले दिन सुबह भी मिलाना चाहिए। नरों की तादाद मतलूबा तादाद से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि किसी एक की बीमारी की सूरत में नस्ल कशी के लिए मसाइल पैदा ना हो। नस्ल कशी के वक्त नर और मादा की सेहत अच्छी हो तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हामला जानवरों की देखभाल। जब भेड़ हामला हो जाती है तो उस वक्त से उसकी देखभाल शुरू हो जानी चाहिए। आइंदा नस्ल का इन्हिसार हामला जानवरों की सेहत और उसके पेट के अंदर नशोनुमा पाने वाले बच्चे की तंदुरुस्ती पर होता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि जानवर को खुराक की किसी सूरत में कमी महसूस ना हो। दूसरी बात यह है कि जानवर को बीमारियों से महफूज रखा जाए। खुराक खिलाने का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बल्कि ग़िज़ाई लिहाज से भी देखा जाए कि खिलाई जाने वाली खुराक से जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती हैं या नहीं। हमल के आखिरी अयाम में खुराक की कमी के बायस इसकात हमल भी हो सकता है। अगर ऐसा ना हो तो भी जानवर को जिस्मानी कमज़ोरी, दूध की पैदावार में कमी और बच्चों का कम पैदाइशी वज़न जैसी सूरतों का सामना करना पड़ता है, और इस तरह ज़च्चा और बच्चा दोनों में शरह अमवात बढ़ जाने का अंदेशा होता है। हामला जानवर खासकर हमल के आखिरी अयाम यानी 20 दिन के दौरान वाफर मिकदार में चराई मुयस्सर होने के बावजूद जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट में कम जगह होने की वजह से खुराक पूरी नहीं खा सकते। खुराक की इस कमी को पूरा करने के लिए वंडा फराहम करना ज़रूरी होता है। भेड़ों को रोज़ाना निस्फ किलोग्राम वंडा दें। इस वंडे पर उठने वाले अखराजात ज़ाया नहीं जाते, बल्कि ज़च्चा और बच्चा की अच्छी सेहत और दूध की ज़्यादा पैदावार की सूरत में मालिक को वापस मिल जाते हैं। हामला भेड़ों को ज़्यादा सफ़र नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनकी चराई का इंतज़ाम बाड़ों के नज़दीक ही करना चाहिए। खुराक की तलाश में ज़्यादा सफ़र थकान की सूरत में हामला जानवर की कमज़ोरी का बाइस बनता है, जो बाज़ दफ़ा इसकात हमल का सबब बन जाता है। इस तरह रेवड़ की इज्तिमाई पैदावार में कमी हो जाती है। अगर हामला जानवरों को बाड़ों के करीब रखकर चराई बहम पहुँचाई जाए तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। पानी। जानवरों को अगर ऐसी जगह रखा जाए जहां दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो रोज़ाना पानी पिलाना ज़रूरी होता है। जानवर जो खुराक खा रहे हों, अगर उनमें नमक की मिकदार ज़्यादा हो तो उनको दिन में 2 दफ़ा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। कम पानी पिलाने से जानवर कम खुराक खाएंगे, जिसकी वजह से उनकी पैदावार में भी कमी वाक़ होगी। एक छोटे बच्चे के जिस्म में पानी की मिकदार अमूमन 70% होती है, जो उम्र बढ़ने से कम होती जाती है, लेकिन ये कभी भी 50% से कम नहीं होती। पानी ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है और जहरीले मादे खारिज करता है और जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। जब इर्द गिर्द का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो पानी की इश्तहा भी बढ़ना शुरू हो जाती है। खुसूसन जब हवा के दर्जा हरारत से पानी का दर्जा हरारत कम हो तो प्यास ज़्यादा लगती है। अगर गर्मियों में पानी के बर्तन साए में रखे जाएं तो भी पानी ज़्यादा पिया जाता है। अगर जानवरों को अनाज ज़्यादा खिलाया जाए तो वो बनिस्बत चारा जात वाली खुराक के पानी कम पिएंगे। दूध वाले और हामला जानवर की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। दौरान हमल ग़िज़ा की ज़रूरियात। भेड़ के हामला होने के 4 माह बाद ग़िज़ाई ज़रूरियात कदरे बढ़ जाती हैं, ताहम 5वें माह में ग़िज़ाई ज़रूरियात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। चरागाहों की खुराक से अनाज यानी वंडा की तरफ पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता 2-3 हफ्तों में करनी चाहिए, ताकि पैदा होने वाले बच्चे सेहतमंद हों। ऊन की बढ़ोतरी। खुराक में तवानाई और लहमियात की कमी से ऊन की बढ़ोतरी बहुत मुतासिर होती है। चूँकि हमल के दौरान 2 धील जानवरों की सर्द मौसम और वर्जिश की सूरत में ग़िज़ाई ज़रूरियात ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए उनमें ऊन की बढ़ोतरी भी मुतासिर हो जाती है। ऊन की ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए खुराक में लहमियात की मिक़दार 7 से 10% होनी चाहिए। 2 धील जानवरों की ज़रूरियात। 2 धील जानवरों की तवानाई की ज़रूरियात खुश्क जानवर की निस्बत 2.5 गुना ज़्यादा होती है। गाय के दूध के मुकाबले में भेड़ के दूध की तवानाई डबल होती है। तवानाई की कमी की वजह से दूध की पैदावार मुतासिर होती है।
کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور سوڈیم کی کمی بھی دودھ کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔ عمر کے پہلے 6 ہفتوں میں لیلوں کی بڑھوتری کا انحصار براہ راست ان کے ماں کے دودھ کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ بھیڑوں میں جنسی تحریک عموماً موسم خزاں ستمبر اور اکتوبر وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا بچے زیادہ تر موسم بہار میں یعنی مارچ اپریل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو ماں کے ساتھ رکھ کر 30 دن تک دودھ پلانے کے بعد دودھ چھڑایا جا سکتا ہے اور پھر 120 دن کی عمر تک انہیں دودھ کا نیم البدل یعنی راشن حسب منشا کھلا کر پالا جا سکتا ہے۔ اس ونڈے کے ساتھ ساتھ قلیل چارہ بھی مہیا کرنا چاہیے۔ خوراک۔ تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ بھیڑیں عموماً کھلی جگہ پر چرنا پسند کرتی ہیں۔ باڑ کے اندر پابند کرنے سے ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ دراصل چرائی کے دوران انہیں چارے کے ساتھ ساتھ مختلف انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس اور درختوں کے پتے وغیرہ بھی کھانے کو ملتے ہیں جو ان کی غذا کو متوازن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امور حیوانات کے ماہرین بھیڑیں پالنے کے پیشے سے منسلک حضرات کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کاروبار سے خاطر خواہ منافع حاصل کرنے کے لیے بھیڑوں کو باڑوں میں مقید کر کے رکھنے کے تصور کو قطعی طور پر فراموش کر دیں، کیونکہ بڑے جانور کی نسبت بھیڑ چراگاہوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ البتہ اگر چراگاہ میں ضرورت کے مطابق چارہ موجود نہ ہو تو بھیڑوں کو باڑے میں اضافی سبز چارہ یا سستا اور متوازن غذائی آمیزہ یعنی ونڈا فراہم کر کے ضرورت پوری کی جائے۔ گرمیوں میں طلوع آفتاب سے قبل اور سردیوں میں پتوں سے شبنم غائب ہونے پر بھیڑ بکریوں کو چراگاہ روانہ کیا جائے۔ بھیڑ کو گرمیوں میں 3 مرتبہ، سردیوں میں کم از کم 1 مرتبہ پانی ضرور پلانا چاہیے۔ بچوں کی خوراک۔ ابتدا میں بچوں کی خوراک صرف دودھ ہوتا ہے، لیکن 2-3 ہفتے کی عمر میں بچے سبز چارے اور ونڈے کو منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں اس عمر میں خوراک کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ یہ جلد پھل پھول سکیں۔ خیال رہے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہو تو پہلے دودھ پلایا جائے اور کم از کم نصف گھنٹہ بعد سبز چارہ سامنے رکھا جائے تاکہ باقی ماندہ غذائی ضروریات سبز چارے سے پوری کی جا سکیں۔ جو بچہ بڑا ہوتا جائے دودھ کی مقدار کم کرتے جائیں اور سبز چارے اور ونڈے کی مقدار میں اضافہ کرتے جائیں تاکہ 6 ماہ کی عمر میں یہ بچے مکمل طور پر سبز چارے اور ونڈے سے پیٹ بھر سکیں۔ بچوں کو بھرپور خوراک فراہم کرنے سے ان کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے اور یہ جلد بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔